جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 15 القول المتین فی امر یزید لعین۔ یزید کے حواریوں کا دنیا میں ہی کفار کی طرح عبرتناک انجام ہوا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الخواص میں بیان کرتے ہیں کہ لم یبق ممن قتلہ الا من اوقب فی الدنیا، کوئی ایک فرد ایسا نہیں بچا جس نے حسین کے قتل میں شرکت کی ہو اور اس کو دنیا میں ہی اللہ نے سزا نہ دے دی ہو۔ آخرت میں تو دی ہی، دنیا میں ہی نہ دے دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سزائیں دی۔ آپ اس سے دیکھیے نا کہ اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، ان کو بندر بنایا۔ پھر آگے فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لہ کونوا قردۃ خاسئین، سورہ اعراف میں، کہ تم ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بیان کیا کہ فرما دیجئے جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے برا ہے وہ ہے جس پر اللہ لعنت کرے، جس کو سور اور بندر بنا دے۔ آپ اندازہ کر لیں، جس کو سور اور بندر بنا دے۔ تو اللہ نے پچھلی قوموں کے نافرمانوں کو بھی سور بھی بنایا، بندر بھی بنایا، یہ قرآن مجید نے گواہی دی۔ اب اس کے بعد حضور شیخ الاسلام جو روایت لائے ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یہ لائے ہیں امام حاکم کی مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا انی رأیت فی المنام کأن بنی الحکم ابن العاص ینزون علی منبری کما تنزع القردۃ۔ میں نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ مروان کے باب حکم بن العاص کو میں نے دیکھا اور اس کے خاندان کو کہ وہ میرے منبر پر ایسے کود رہا ہے جیسے بندر کودتا ہے۔ جس طرح وہ بندر تھے یہ بھی بندر تھے سب کے سب۔ حضور نے خود فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب کے بعد یہ اتنا حضور کو تکلیف دہ خواب تھا کہ حضور کو یہ اشارہ مل گیا اور وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، چونکہ نبی کا وحی خواب ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے نا، تو حضور کو خواب اور وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بنو امیہ منبر پر ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ غور طلب بات 606 صفحہ 636، کہ جب سے حضور نے یہ خواب دیکھا کہ بنو امیہ منبر پر ہیں، حضور اس کے بعد آخری سانس تک ہنسے نہیں ہیں بالکل۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ مغموم رہتے۔ آگے سنیے، امام ترمذی اور طبرانی بیان کرتے ہیں قام رجل الی الحسن بن علی بعد ما بايع معاویہ رضی اللہ عنہ فقال سودت وجوہ المؤمنین او یا مسود وجوہ المؤمنین فقال۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا، جب حضرت معاویہ کے ساتھ امام علی مقام امام حسن کی صلح ہوئی تو سامنے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور امام حسن کو طعن کرنے لگا اور کہتا ہے کہ اے حسن، آر المؤمنین، اور مومنوں کو، مومن کے شرم دلوانے والے اور مومنوں کا منہ کالا کرنے والے، ان کا خیال تھا کہ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام حسن نے اس سے کہا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی، اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھے ملامت نہ کر۔ حضور نے خواب دیکھا تھا اور بنو امیہ کو منبر پر دیکھا تھا، وہ خواب پورا ہونا ہی ہونا تھا، اور جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو ناگوار گزرا۔ حدیث کے لفظ ہیں فساءہ ذالک، یہ ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس ناگواری کو دور کرنے کے لیے فنزلت انا اعطیناک الکوثر، رسول اللہ کو ناگوار ہوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کو چھوڑیں، یہ دنیا ہے، آپ کو ہم نے کوثر عطا کر دی، سیدہ فاطمہ الزہرا عطا کر دی، اور حسن اور حسین دے دیے، اور ان کی اولاد میں کثرت ہوگی، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے نتیجہ نکالا کہ حضور کو اپنے ممبر شریف پر بنو امیہ کی موجودگی کا ناگوار گزرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ کتنے گھناؤنے اور سفلی کردار کے مالک ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث شروع میں بیان کیا، وہ آگئی ہے، سن لیجئے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں حضور نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یکرہ ثلاثۃ احیاء، حضور کی وفات ہوئی تو یہ اس حالت میں کہ حضور 3 قبیلوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، ثقیفاً و بنی حنیفاً و بنی امیہ۔ حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3943 اور مسند بازار میں حدیث نمبر 3510۔ حضور کے وصال کے وقت 3 قبیلے سخت ناپسند تھے۔ طائف کا قبیلہ بنو ثقیف، نجد سے مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ، اور مروان بن یزید کا قبیلہ، یزید بن معاویہ کا قبیلہ بنو امیہ۔ یہ تھی ان کی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، اور یہ تھی رسول اللہ کی ان کے بارے میں رائے۔
کوئی شخص نہیں بچا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عذاب میں مبتلا کیا۔ بس میں نے ایک واقعہ بیان کرنا ہے اور پھر ہم اگلے چیپٹر پہ چلے جائیں گے اور ختم ہو جائے گی بات۔ ایک روایت صرف، کوفہ میں ایک بوڑھا نابینا آدمی امام حسین کے قتل میں شامل تھا۔ اس کو بیان کیا ہے، آپ دیکھ لیں، اس کو بیان کیا ہے، اس واقعے کو امام ابن جوزی نے بیان کیا ہے تذکرۃ الخواص میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے نابینا آدمی نے امام حسین کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن ہم نے اس سے بینائی، اور پھر وہ اندھا ہو گیا۔ ہم نے اس سے ایک دن پوچھا کہ تم اندھے کیسے ہوئے، تم تو دیکھتے تھے؟ اس نے کہا میں کربلا میں اپنی قوم کے 10 افراد کے ساتھ موجود تھا، نہ میں نے تلوار اٹھائی، نہ ہی نیزہ مارا اور نہ ہی کوئی تیر چلایا۔ جب امام حسین شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر آپ کا سر اٹھا کر لے گیا، لیکن میں اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آیا۔ اس وقت تک میری بینائی سلامت تھی، بالکل اسی طرح جیسے 2 ستارے چمکتے ہیں۔ میں اس رات کو سویا تو اس رات خواب میں میرے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو۔ خواب میں رسول اللہ جواب طلب کر رہے تھے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ میرا اور رسول اللہ کا کیا معاملہ ہے، مجھ سے رسول اللہ کیا جواب طلب کریں گے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جھٹک کے ڈانٹ کے حضور کی خدمت میں لے گیا۔ آگے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ مغموم، متحیر اور آستینے چڑھائے ہوئے تھے، غصے میں تھے۔ آپ نے پوچھا چمڑے کا ایک قالین پڑا ہوا تھا، وہ کہتا سامنے قتل حسین میں شریک ہونے والے 10 لوگ اس چمڑے کے قالین پر ذبح ہوئے پڑے تھے۔ میں نے رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور رسول اللہ نے فرمایا اے ملعون، تجھ پر سلامتی نہیں، تجھ پر عذاب ہو اور تیری زندگی میں برکت نہ ہو۔ جو حسین کا نہیں ہے رسول اللہ اس کو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ کیا تجھے میری حرمت کے پامال کرتے ہوئے، میری اولاد کو قتل کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہ آئی اور تو نے میرے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا؟ وہ کہتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جنگ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تم نے اپنی موجودگی سے، تو کھڑا چونکہ یزید کی طرف تھا، تو نے اپنی موجودگی سے یزیدیوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور حسین کے خلاف ایک بندے کے اضافے کا باعث بنا، لہٰذا تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے میں نے اچانک دائیں طرف دیکھا تو ایک تھال پڑا تھا جس میں امام حسین کا خون تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں گھٹنوں کے سامنے زانوں بیٹھ گیا۔ پھر رسول اللہ نے ایک سلائی لی اور گرم کر کے میری دونوں آنکھوں پہ پھیری، جیسے ہی میں اٹھا تو میں اندھا تھا۔ رسول اللہ کا غضب دیکھیے، اللہ کا غضب دیکھیے۔ اور امام لالکائی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حوض کوثر پر پہنچیں گے اور ایک شخص حوض کوثر پر پہنچے گا، امام لالکائی نے اس کو بیان کیا فی کرامات اولیاء، اور کہے گا یا رسول اللہ مجھے پانی پلائیے، میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ یہ امام لالکائی نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا جس نے حسین ابن علی کو لوٹا تھا، یعنی مارا نہیں تھا، مارنے میں نہیں تھا، جو شہادت کے بعد سامان لوٹنے والوں میں سے تھا۔ وہ رات کو جب سویا شہادت کی رات، تو اس نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے، لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں بھی دوڑتے ہوئے گیا اور میں نے دیکھا کہ آگے حوض کوثر پہ رسول اللہ کھڑے ہیں۔ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پانی پلائیے، میں مر رہا ہوں پیاس سے، پانی پلائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پانی دو۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے آپ کے حسین کو لوٹنے والوں میں سے ہے، جس نے حسین کو لوٹا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین کے لوٹنے والوں کو لے جاؤ اور اس کو پانی کی جگہ تارکول پلاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اس کے بعد اٹھا تو میں اتنی خوشبو لگاتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے منہ سے، میرے پیشاب سے، میرے پورے وجود سے تارکول نکلتا تھا اور اتنی بدبو آتی تھی کہ میں کسی گلی محلے سے بھی نہیں گزر سکتا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قاتلین حسین پر دنیا و آخرت میں عذاب نازل کیا۔ اور پھر مختار سقفی کی بغاوت، اس نے ایک ایک کو پکڑ کے قتل کیا۔ ان کے سر پڑے ہوئے تھے مسجد کوفہ میں کہ ایک سانپ آیا، کسی نے کہا وہ دیکھو آنے والا آیا۔ وہ آیا، بہت بڑا سانپ تھا، کوبرا، وہ ہر سر کو سونگتا۔ جب وہ عمر بن زیاد کے سانس کے اس کے پیچھے گیا تو عمر بن سعد اور ابن زیاد کے منہ پہ پیچھے گیا تو ابن زیاد کے ناک کے نتنوں سے جاتا اور منہ سے نکلتا، اور منہ سے جاتا اور ناک کے نتنوں سے نکلتا۔ یہ وہ عذاب تھا ان لعینوں اور بے شرموں اور بے حیاؤں پر جو اللہ نے دنیا میں نازل کر دیا تھا۔ ایک شخص امام حسین کی گستاخی کرتا تھا، اس نے جبڑے میں چمڑے تیر مارا تھا۔ جب امام حسین پانی کا ایک گھونٹ جبڑے میں ادھر پانی پینے لگے تو جبڑے میں لگا
اس نے کہا، آپ نے فرمایا لا اروق اللہ، اللہ تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اتنا پانی پیتا حتیٰ کہ اس کا پیٹ اونٹ کی طرح پھٹ گیا، اونٹ کی طرح بڑا ہو گیا اور بالآخر پھٹ گیا اور وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ پھر ایک اور شخص تھا، ابن عساکر نے لکھا ہے، جس نے امام حسین کو تیر مارا اور آپ کی گردن یہاں پہ تیر لگا تھا، جس سے امام حسین نڈھال ہو کے گر گئے۔ اس کا آخری وقت یہ تھا، اسقونی احلقنی العطش، وہ کہتا تھا مجھے کچھ پلاؤ، پیاس مجھے مار گئی۔ اس کو اتنا پانی پلاتے وہ پورے مٹکے پی جاتا، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس اذیت میں مرا کہ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے عبرت نشان کرتے، عبرت حاصل کرتے، چونکہ عذاب مہین میں ایسا عذاب ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو عبرت ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا۔ اس کے بعد آخری بات، امام حسین کے قاتل رسول اللہ کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام ابن عساکر نے اس کو بیان کیا۔ حضرت اسد بن قاسم الحلبی کہتے ہیں کہ میرے دادا صالح بن حشام حلب کے اکابر صوفیاء اولیاء میں سے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ کتا ہے، سیاہ کالا کتا، اور وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگا کہ اس کو پانی پلاؤں، اجر ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ مغفرت کرے گا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں پانی لے کے اس کی طرف بھاگا، خواب میں پیچھے سے کس نے آواز دی، یا صالح لا تسقیہ، یا صالح لا تسقیہ۔ کہتے ہیں میں رک گیا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا اے صالح اس کو پانی نہ دو، اس کو پانی نہ دو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ھذا قاتل الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کا قاتل ہے، ان میں تھا۔ وَعَذَّبُوهُ بِالْعَطَشِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا فیصلہ ہے یہ قیامت کے دن اسی طرح کتے کی طرح پیاس سے زبان نکالتا رہے گا اور پیاسا مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوستو قاتلین امام حسین کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور پھر آخرت میں بھی عذاب رکھا۔ آخری بات کہ یزید کے وقت آخر کے بارے میں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، جس فرد نے یہ جرم کیے ہوں اور یہ سب کچھ کیا، 16واں باب ہے، اب اس کے آخر کے بارے میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے آخری انجام کیا ہوا ہوگا۔ یہ وہ فرد تھا جس نے امام حسین کے سر کو نیزوں پہ چڑھا کے گھمایا، جس نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا، جس نے اس کے دربار میں جب امام حسین کا سر اقدس لایا گیا تو اس کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا۔ اس نے جب پوچھا کہ یہ عورتیں بچیاں کون ہیں، یہ سر کس کا ہے، تو اس نے بتایا ہمارے نبی کا ہے۔ اس نے کہا لانا تو تم پر، میں حضرت داؤد کی 70ویں پشت سے ہوں، آج بھی یہودی مجھے کمر بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کی اولاد سے ہے، اور تم اتنے بدبخت ہو کہ تمہارے نبی کو ابھی اپنے مزار میں گئے 50 سال نہیں ہوئے، تم نے ان کے نام پر ان کی اولاد کو ذبح کر دیا۔ ایک عیسائی بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ کے گدھے کے کھر کے نشان ہیں، ہم آج اس کی بھی عزت کرتے ہیں، تم کیسے لوگ اپنے نبی کے نواسوں کو مار دیا۔ یزید کے بارے میں جب اس نے مسلم بن عقبہ مکہ مدینہ کی پامالی کے بعد مکہ پر بمباری کر رہا تھا اور مکہ کو تباہ کر رہا تھا اور مکہ کے غلاف کو بھی جلا دیا، عمارت کو بھی گرا دیا، تو غضب الہی اترا اور یہ بدبخت ہلاک ہو گیا، یزید مر گیا۔ یزید کی ذلت آمیز موت کے بارے میں کافی ساری روایات ہیں جس کا خلاصہ 3 ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں، دونوں روایتوں میں نشے کی حالت میں آئی، ہر وقت دھت رہتا تھا، نشے کی حالت میں یہ گیا۔ یہ روایت میں آپ کو بتا دوں کس نے بیان کی ہے، امام بلازری نے اس کو بیان کیا ہے۔ نشے کی حالت میں اونٹ کے 2 بچوں کے ساتھ شکار پر نکلا، اور یہ حضور شیخ الاسلام نے 704 نمبر سفر پر بیان کیا۔ وہ سواری پر چڑھا تو اس کے سامنے ایک جنگلی وحشی گدھی تھی جس پر اس نے بندر سوار کر کے باندھا ہوا تھا، اور وہ گدھی کو بھگا رہا۔ اب شوق دیکھ لیں، یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، اب شوق دیکھیں، گدھی کو بھگا رہا تھا اور کہنے لگا اے ابو خلف، مراد بندر تھا، اے ابو خلف خود کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر کر، اگر تو مر جائے تو اس گدھی پر کوئی تاوان نہیں ہوگا جس کے اوپر تجھے بٹھایا گیا ہے۔ اس دوران میں یزید اپنے گھوڑے سے گرا، ابھی ان کو بندر کو سیدھا کر رہا تھا، آگے پیچھے ہو رہا تھا، گرا اور اس کی گردن یہ من کا ٹوٹ گیا اور وہیں پہ واصل جہنم ہو گیا۔
امام بلازری نے ہی دوسرے مقام پہ لکھا ہے کہ سبب یہ تھا کہ یہ اپنے بندر کو گدی پر بٹھا رہا تھا اور نشے کی حالت میں تھا، پھر اس کے پیچھے بھاگا تو بھاگتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں آئی، یہ ایسے گرا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور پیٹ میں سے کوئی شے کٹ گئی اور باہر نکل آیا۔ امام ابن حبان نے لکھا کہ یہ نشے میں دھت تھا اور ناچ رہا تھا۔ یہ دوسری روایت، دوسری طرح کی روایت مرنے کی، ایک تو تھا نا وہ بندر اور گدھی والا۔ ابن حبان جو صحیح ابن حبان ہے، ان کی کتاب ہے الثقات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 بیان کرتے ہیں قد قیل ان یزید بن معاویہ سکرا لیلتن وقام یرقص، رات کے وقت وہ شراب میں دھت تھا اور ناچ رہا تھا، رقص کر رہا تھا۔ اب خالی رقص تو نہیں کرتے ہوگا نا، آپ سمجھدار ہیں سب لوگ۔ فسقط علی رأسہ، اسی دوران وہ گرا اور یوں برا گرا کہ اس کا سر زمین پہ لگا اور بھیجا نکل گیا اور ضلالت کی موت مر گیا۔ علامہ ابن حزم ظاہری نے، ابن حزم نے پھر رسائل میں لکھا ہے فمات بعد الحرۃ باقل من 3 اشہر، واقع حرہ کے بعد اس کو اللہ نے 3 مہینے کا بھی مہلت نہیں دی اور اس کو سخت عذاب کے ساتھ یہ مار دیا گیا۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ یہ شکار کے لیے کہیں جا رہا تھا اور وہاں اس نے کسی عیسائی لڑکی کو دیکھا، وہ کسی حوض میں نہا رہی تھی، اس پر یہ عاشق ہو گیا، تو اس کی طرف یہ چلا گیا اور اپنے غلاموں کو پیچھے ہٹا دیا۔ جب اس کے پاس گیا اس نے اس کو پہچان لیا، تو اس نے پھر اس کو پہلے ورغلا کے کمرے میں لے گئی اور پھر پلٹ کے اس نے، یہ حضور شیخ الاسلام نے روایت نہیں لکھی اور کچھ کتابوں میں، اس نے پلٹ کے اس پر سے وار کر دیا پیچھے سے، اور اس نے کہا کہ میں تو تیرا عاشق تھا اور میں تو تجھے حکومت کا حصہ دار بنانے والا تھا۔ تو اس عیسائی لڑکی نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا کہ جو اپنے نانا اور اپنی نانا کی اولاد کا سکا اور ان کا وفادار نہیں ہے، وہ میرا کہاں سے وفادار ہوگا۔ تو بہرحال یہ جس طرح سے بھی مرا جہنم رسید ہوا، اور حضور شیخ الاسلام نے صفحہ نمبر 315 پر، صفحہ نمبر 713 پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ حسین کی قبر آپ دیکھیں کیسی زندہ قبر ہے، اور یزید کی قبر کر کہتے ہیں کہ میں خود راکم العبد الضعیف محمد طاہر القادری نے یزید کی قبر کا یہ منظر دیکھا کہ اس کی قبر پر اونٹ گھوڑے باندھے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر لید کرتے ہیں اور گندگی پھینکی جاتی ہے جہاں پر یزید کی قبر۔ جو اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھے گا، جو رسول اللہ سے دشمنی رکھے گا، جو حسن اور حسین سے دشمنی رکھے گا، جو سید کائنات سے دشمنی رکھے گا، ظاہر ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔